میڈیا کے تمام میڈیا ہاؤسز، الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ پرنٹ میڈیا کے تمام نمائندگان جو آج استقبال کے موقع پر موجود ہیں، بہت بڑی تعداد میں، ان کے لیے ہمیشہ اس عظیم کاز کا ساتھ دینے پر دعا گو رہتا ہوں۔ آج پھر دعا کرتا ہوں اور اپنی محبتوں میں انہیں شامل کرتا ہوں۔ ہزارہ کارکن اور تحریک کے قائدین اور کارکن جن میں بزرگ، جوان، بچے، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، کثیر تعداد میں حد نگاہ تک یہاں ایئرپورٹ کے پنڈال میں اور دور بسوں کی چھتوں پر جہاں تک میری نگاہ جاتی ہے میں دیکھ رہا ہوں، مال روڈ پر روانہ ہوگا۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کی محبتیں، خواتین کی بہت بڑی تعداد، میری بہنیں اور میری بیٹیاں اس طرف یہ پیچھے ہٹے جس سے آئی ہیں، ان کے لیے بیٹے پیچھے، انہیں اپنا پیار، اپنی دعائیں ہمیشہ دیتا ہوں اور آج بھی دیتا ہوں اور عمر بھر دیتا رہوں گا۔ آج دیکھیے، میں اپریل کے اینڈ میں کینیڈا سے آیا تھا، اپریل کے اینڈ میں، اور ابھی تک میں کینیڈا واپس نہیں گیا۔ اپریل کے اینڈ، مئی، جون، جولائی اور اگست، یہ چوتھا مہینہ جا رہا ہے، میں کینیڈا واپس نہیں گیا۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی اور آغاز اس جملے سے اس لیے کیا کہ کینیڈا جانا آنا میری مجبوری نہیں ہے۔ پاکستان میرا گھر ہے، میرا وطن ہے، میری زمین ہے۔ یہاں میرے کارکنوں کا خون بہا ہے، یہاں میرے کارکن شہید ہوئے ہیں، یہاں میرے کارکنوں کی لاشیں گری ہیں، یہاں 100 کے قریب میرے کارکنوں کے جسم گولیوں سے بھونے گئے ہیں۔ میری اولین ترجیح ان کارکنوں کے لیے انصاف اور قصاص کا اصول ہے جو انشاءاللہ ہم لے کر رہے ہیں۔ جھوٹے مقدمات بنے، سیاسی جھوٹے مقدمات۔ یاد رکھ لیں، اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ انصاف ہوتا ہے اور وہاں مواخذہ ہوتا ہے ظالم اور جابر پر، مگر اللہ کے امر میں دیر ہو سکتی ہے، وقت کا فیصلہ اللہ کی ذات خود کرتی ہے، اندھیر نہیں ہوتا۔ لگتا ہے پاناما لیکس کے میٹر میں نواز شریف صاحب کا پکڑا جانا اور ان کی پوری فیملی کا پکڑا جانا، یہ ماڈل ٹاؤن کے شہیدوں کے خون کا انتقام اتر رہا ہے آسمان میں۔ ورنہ سچ بات ہے، میں نے 20 مرتبہ کہا تھا، اور جب میں پچھلے دنوں یہاں تھا رمضان المبارک میں اور عید کے بعد بھی، تب بھی میں کہتا رہا ہوں، مجھے کوئی توقع نہیں تھی کہ ان کے اقتدار میں ہوتے ہوئے کوئی ادارہ اتنی جرت، ہمت اور طاقت رکھتا ہے کہ بے باکی کے ساتھ حق کی تحقیقات کرے اور حق کا فیصلہ دے سکے۔ یہ سارا فیصلہ میرے اندازے کے خلاف آیا۔ لگتا ہے کہ پاکستانیوں پر اللہ کی مدد اور نصرت کا نزول شروع ہو چکا ہے، اور پاکستان کی سپریم کورٹ نے حق ادا کیا ہے اور انصاف کا راستہ کھولنے کے لیے ایک تاریخی قدم اٹھایا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہمیں لگتا ہے کہ ماڈل ٹاؤن کے شہیدوں کو بھی اور ان شہیدوں کے وارثوں کو بھی اور ان مظلوموں کو بھی، ان زخمیوں کو بھی اور بے گناہ قیدیوں کو بھی اب انصاف ملنے کے امکانات روشن ہو گئے۔ میں آئندہ لائے عمل کا اعلان تو مال روڈ پر پہنچ کر انشاءاللہ تعالی ناصر باغ کے اجتماع میں کروں گا، جہاں باقی پولیٹیکل پارٹیز کے رہنما بھی شریک ہوں گے۔ ناصر باغ میں اعلان کروں گا، مگر ایک بات بتانا چاہتا ہوں، میں پھر سیلوٹ کرتا ہوں ان شہیدوں کے غریب وارثوں کو، ان شہیدوں کے والدین کو، ان شہیدوں کی بیویوں اور بچوں کو، اور ان شہید خواتین کے گھر والوں کو۔ وہ سب غریب ہیں،
دو تین تین مرلے کے گھروں میں رہنے والے لوگ ہیں، اور ان میں آدھے سے زیادہ ایسے ہیں کہ 2-3 مرلے کا گھر بھی ان کا ملکیت ہی نہیں ہے۔ اس ملک میں ہر روز غربت بکتی ہے، اس ملک میں ہر روز غریبوں کا خون بکتا ہے۔ اس دھرتی پہ 75 سال ہو گئے، ہم دیکھتے ہیں ہر روز قتل ہوتے ہیں، اور مقتول کے وارث اداروں سے مایوس ہو کر کہ انصاف نہیں ملے گا، قصاص نہیں ملے گا، ان کے لاڈلے چلے گئے، انصاف بھی نہیں ملے گا، مقدمے لڑنے کا پیسہ بھی نہیں، دباؤ بھی ہے، غنڈہ گردی بھی ہے، خطرات بھی ہیں، ہر روز لاشیں بیچی جاتی ہیں، دیت کے نام پر خون بیچے جاتے ہیں۔ وہ دیت نہیں ہوتی، وہ غریبوں کی بے بسی ہوتی ہے، وہ غریبوں کی بے کسی ہوتی ہے، وہ اس نظام کی بے حسی ہوتی ہے کہ چونکہ غریب کو کوئی تحفظ نہیں، غریب کے لیے قانون اور انصاف نہیں، تو وہ اپنے لوگوں کے خون اور لاشیں بیچ کر اپنا اگلا وقت خاموشی سے گزارتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ شہید ہونے والے غریب، بے بس، بے کس، کمزور اور قتل کرنے والے وقت کے فرعون، قتل کرنے والے وقت کے قارون، اتنے طاقتور کہ کسی اور قبیلے کے پاس اتنی طاقت نہیں، اتنے مالدار، حرام کی دولت لوٹی ہوئی ہے، مالدار کہ کسی اور کے پاس اتنا تمبن اور اتنا سرمایہ نہیں۔ قارونیت بھی جمع ہے، فرعونیت بھی جمع ہے۔ انہوں نے ہر ممکن غریبوں کا خون خریدنے کی، ان کا ضمیر خریدنے کی کوشش کی، مگر عظیم ہیں، وہ شہید عظیم تھے، اور ان کے وارث عظیم تر ہیں جنہوں نے فرعون کی طاقت اور قارون کی دولت پہ لعنت بھیج دی، ٹھوکر مار دی، اور وہ پھکے نہیں ہیں اور جھکے نہیں ہیں۔ ماڈل ٹاؤن کے شہیدوں کے خاندانوں نے پاکستان کے اندر غیرت کی ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔ میں پھر دہرا رہا ہوں، ماڈل ٹاؤن کے شہیدوں کے وارثوں نے، غریب گھرانوں نے عزت، حمیت اور غیرت کی ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے، اور پاکستان کے 18 سے 19-20 کروڑ عوام کو ایک زندگی کا نیا سلیقہ سکھا دیا ہے کہ اگر ڈر ہو، دولت ہو مقابلے میں، قارون ہو، فرعون ہو، انصاف نہ ملنے کی توقع ہو، تب بھی ضمیر نہ بیچو، ضمیر نہ بیچو، غیرت نہ بیچو، حق کے لیے لڑتے رہو، لڑتے لڑتے مر جاؤ، خدا کے ہاں تمہیں کامیاب ڈکلیئر کیا جائے گا۔ یہ پاکستان عوامی تحریک نے یہ سبق پوری قوم کو سکھایا ہے، پوری قوم کے کمزوروں کو کردار دیا ہے۔ اور آخری بات، آپ کو یاد ہے دسمبر 2012 میں مینار پاکستان کا جلسہ، میں نے آرٹیکل 62-63 پر خطاب کیا تھا کہ جب تک آرٹیکل 62 نافذ نہیں ہوگا، اس پاکستان کے سیاسی نظام سے گند اور کرپشن دور نہیں ہوگی۔ پھر جنوری 2013 میں 5 دن کا دھرنا، لانگ مارچ، آرٹیکل 62-63 کا سبق پوری قوم کو پڑھایا اور سکھایا اور یاد کرایا تھا۔ اللہ کا شکر ہے 4 سال بعد ہی صحیح، 4 سال بعد ہی صحیح، آج آرٹیکل 62 بولا ہے، اس کو زبان ملی ہے، اس کا اجرا ہوا ہے، اور سپریم کورٹ نے اسی کے تحت سابق نااہل وزیر اعظم کو کک آؤٹ کر کے جوتے مار کے اقتدار سے نکال دیا۔ اور آخری بات، نواز شریف صاحب اگر عزت والے لوگ ہوں، شرم اور حیا والے لوگ ہوں، تو پوری سپریم کورٹ جس کو بددیانت ڈکلیئر کر دے، بے ایمان ڈکلیئر کر دے، کرپٹ ڈکلیئر کر دے، سپریم کورٹ کا پورا بینچ، ایک جج نے بھی اختلاف نہیں کیا، آپ کو ڈس آنیسٹ ڈکلیئر کیا ہے، جھوٹا کہا ہے، دھوکے باز کہا ہے، نااہل قرار دیا ہے، بددیانتی پر کوئی توہین عدالت کے نوٹس پر نہیں، جیسے یوسف رضا گیلانی صاحب کو نااہل کیا تھا، وہ توہین عدالت پر کیا تھا، آپ کو نااہل کیا ہے جھوٹ، لوٹ مار، بے ایمانی اور بددیانتی پر۔ انسان کو چاہیے کہ جب اتنا بڑا فیصلہ سپریم کورٹ دے دے تو تھوڑے شرم کے ساتھ گھر بیٹھ جائے، سوچے، شرم کے ساتھ گھر بیٹھے اور سوچے، غور کرے کہ کیا کیا کرتوت کیے ہیں ہم نے۔
بندہ آپ کو چند مہینے شرمی کرتا ہے، مگر بے حسی اور بے سمجھی کی اتنی انتہا ہے کہ اب آپ للکارتے ہوئے سڑکوں پر آ رہے ہیں۔ آپ جی ٹی روڈ پر احتجاج کرنا چاہتے ہیں؟ ہم نے تو احتجاج کیا تھا، جی ٹی روڈ پر لانگ مارچ کیا تھا ایک نظام کے خلاف۔ ہم نے احتجاج کیا تھا 2014 میں آپ کے خلاف۔ آپ بتائیں آپ جی ٹی روڈ پر کس کے خلاف آ رہے ہیں؟ نام لیں، میں سوال چھوڑے جاؤں، نام لیں، اگر آپ میں جرت ہے نام لیں، کس کے خلاف نام لیں۔ ہمیں علم ہے کہ آپ وہی شخص ہیں جنہوں نے 90s میں سپریم کورٹ پر حملہ کرایا تھا، سپریم کورٹ کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، اس وقت کھل کر آپ نے کام کیا تھا۔ اب آپ احتجاج کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ میرا سوال ہے نام لیں اس ادارے کا، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ مرکز میں آپ کی حکومت، آپ ہی کا دوبارہ لایا ہوا وزیر اعظم، پنجاب میں آپ کی حکومت، اسلام آباد پنڈی سے لے کے لاہور تک آپ کی حکومت، احتجاج کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ نام بتاؤ، قوم کو پتہ چلے کس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ نہیں بولتے ہم سمجھیں کہ ریاست پاکستان کے خلاف بغاوت ہے، ہم بولیں کہ سپریم کورٹ کے خلاف بغاوت ہے، ہم بولیں کہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف بغاوت ہے۔ فیصلے کسی اور کے خلاف آئیں تو آپ بغلے بجاتے ہیں۔ اب ساری سپریم کورٹ نے آپ کو کرپٹ اور بددیانت ڈکلیئر کر دیا ہے، اب آپ سازشیں تلاش کرتے ہیں۔ میں ادھر ہوں، اب میں ادھر ہوں، میں نے انصاف لینا ہے، میں نے قصاص لینا ہے۔ چور پکڑا گیا ہے، قاتل ابھی رہتا ہے۔ پکڑیں گے پکڑیں گے، چور پکڑا گیا ہے، قاتل رہتا ہے۔ جواب دو کہ یہ احتجاج کس کے خلاف ہے؟ ایمانداری سے، جرأت سے بات کرو۔ ڈرتے کیوں ہو؟ ڈرے نہیں، جرأت سے بات کریں۔ اور یہ جی ٹی روڈ کی جماعت، جی ٹی روڈ کی، جی ٹی روڈ میں ہی دفن ہوگی انشاءاللہ۔ مال روڈ پر ناصر باغ میں جل کے میں بقیہ گفتگو کروں گا۔ ابھی تمام احباب سے